آج کی نشست ہماری اہل بیت کے تقدس اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں انشاءاللہ موقع پذیر ہے اور آج اس کا ذکر ہوگا. کل تو آپ نے مولا کائنات پر ایک مختصر سی گفتگو سماعت کی اور وہ بھی اہل بیت ہی کا حصہ ہے. حالانکہ گرامی اہل بیت سے مراد اور اس کی تشریح میں درمیان درس میں کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، سرکار کی بیویاں، مسلمانوں کی ماں جن کی تعداد 11 شمار کی گئی، وہ تمام اہل بیت میں شمار ہیں. بعض محققین نے 9 قول کیا، بعض نے چند حوالوں سے 11 کی ترتیب کو بھی ذکر کیا، کیونکہ قرآن مجید و قرآن حمید میں لینے سے آپ کے سامنے 22 پارے کی ابتدائی آیت جو اہل بیت کی شان میں ذکر کی گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ خدا یہ ارادہ چاہتا ہے، خدا نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ محبوب تیرے اہل بیت سے، تیرے گھرانے سے، تیرے خانوادے سے رجس کو دور کرے، گندگی کو دور کرے، گناہوں کی گندگی کو دور کرے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور انہیں پاک صاف کر دے. کہ یہ ترتیب جو رکھی گئی ہے یہ 22 پارے کی ابتدا سے لے کر اس آیت کریمہ تک اور اس سے آگے تک سرکار کی ازواج سے خطاب ہے. یعنی یہ پوری تقریب جو چل رہی ہے کہ سرکار کی ازواج سے چل رہی ہے. پہلے شروع میں ان سے کہا گیا کہ تمہاری حیثیت بہت بلند ہے، تمہاری مثال عام عورتوں کی طرح نہیں، تم یہ معاملات رکھو، یہ معاملات رکھو، اللہ نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی، اور بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر زندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے. تو یہ ترتیب کے اوپر سے چلی ہے، یہ سرکار علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے چلی ہے. تو اہل بیت کے تو اولین مصداق سرکار علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہے. کیونکہ اہل بیت کا ترجمہ اہل خانہ کیا جاتا ہے، تو اہل خانہ میں پہلے بیوی آتی ہے، بعد میں بچے آتے ہیں. لیکن یہ ہمارے پڑوسی بڑے عجیب اہل خانہ میں بچوں کو لیتے بیوی کو شمار نہیں کرتے ہیں. میں ان سے اکثر سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین کے ساتھ جو کربلا میں سیدہ شہر بانو تھی، ان کو تم اہل بیت کی شمار کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ کہتے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں کرتے ہو؟ وہ امام علی مقام کی بیوی ہے. میں نے کہا کہ امام علی مقام کی بیوی تھی وہ اہل بیت میں سے ہو گئی، اور امام الانبیاء کی بیوی وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوئی. تو یہ دراصل میری ماں المومنین سیدہ عائشہ سے جو موضوع ہے، جس کی بنا پر انہوں نے جھوٹی ساری دیوار کھڑی کی ہے تاکہ یہ معاملہ اس طرف آ ہی نہ سکے. تو اہل بیت کی جو فضیلت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج شامل ہیں. اس کے بعد ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی شامل ہیں. پھر اہل بیت کی انفرادیت اور مغز جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اہمیت ہے. اور آپ کے صدف مقدس سے جن خوشبختوں نے تولد کیا وہ اہل بیت کا مغز قرار دیا گیا ہے. حسنین، کریمین، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، یہ اہل بیت کی سردارات میں شمار کیے گئے. اسی طرح مولا کائنات بھی اہل بیت میں ہے. اسی طرح مولا کائنات سے جو اولادیں ہوئی اور ازواج سے ان کو بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا. اسی طرح مولا علی کے بھائی سیدنا عقیل، ان کی جو اولاد ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. اسی طرح سیدنا جعفر بن ابی طالب مولا علی کے بھائی، ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی اہل بیت میں شمار کیا. یہ گویا کہ دائرہ ہے اہل بیت کا جو آپ کے سامنے گویا کہ ذکر کیا گیا. اہل بیت کی تعریف جو ہے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کے اہل بیت میں حضرت آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک وہ سب کی سب بھی شامل ہے. یہ فضیلت جہاں اوروں کو نصیب ہے، یہ مقام جہاں اوروں کو مل رہا ہے، یہ سیدہ آمینہ کو بھی مل رہا ہے، سیدنا عبداللہ کو بھی مل رہا ہے، سیدنا عبدالمطلب کو بھی مل رہا ہے، سیدنا مناف کو بھی مل رہا ہے، سیدنا کعب کو بھی مل رہا ہے، سیدنا مروہ کو بھی مل رہا ہے. اس طرح یہ جو سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا ہے، جن جن کی پشتوں سے میرے آقا کا نور منور منتقل ہوتا رہا، وہ تمام اس فضیلت یافتہ
لوگوں میں شمار ہے. میں چاہوں گا کہ میرے سرکار کے والدین پر تھوڑا سا کلام کیا جائے. اس کے بعد آگے کی بحث کو حضرت امام علی مقام تک لے جایا جائے تاکہ اصول سے لا کر پھر فرائض کا ذکر کیا جائے. اس بات کو غور سے سنیے. اور جہاں تک میرے آقا علیہ السلام کی بے شمار صفات جلیلہ جو ان کے رب کریم نے ان پر عنایت فرمائی ہے انہیں دینی ہے، جہاں پر آج کل بعض الناس اس کی نفی کرتے ہیں، اس بارے میں مغلظات بکتے ہیں، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کے والدین تمام مواحدین تھے، ان میں مشرک کوئی نہیں تھا. بکواس کرنے والے بدتمیز سرکار علیہ السلام کے متعلق قرآن میں جو منصوص آیتیں ہیں اور جو احادیث میرے آقا کی فضیلت پر ہے اس کے منکر ہے. اس طرح یہ واضح دلائل کے منکر ہے، اسی طرح سرکار کے والدین کے ایمان کے بھی منکر ہے. لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جا کافر کے بچے تو اس کا منہ کر جائے. تو ہم نے کہا کہ تیرے باپ کو کوئی کافر کہے تو تجھے دکھ ہوتا ہے، تو نبی پاک کے لیے لفظ کہا جائے تو سرکار علیہ السلام کے قلب مبارک پر یہ چیز کیسے گزرتی ہوگی. اور رب کریم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، خدا ان کے چہروں پر دنیا کی لعنت کرتا ہے. گنگوئی کو دیکھ لیا تو میرا اپنے ساتھ اس دور میں دیکھ لو، یہ سارے تو نبی پاک کے والدین کے ایمان کے منکر ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے حبیب کو ایذا پہنچائی، تکلیف دی، لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کی شکل خنزیر کی طرح ہوگی، ان پر لعنت ہو رہی ہوگی، اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کی جائے گی. سردی سے پریشان تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ منافقوں کا موضوع نہیں، یہ قلندروں کا موضوع آپ کی طرف سے چہرے نظر آ رہا ہے. اس بات کو صرف وہی ہضم کر سکتا ہے جس کی طبیعت پاکیزہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میرے آقا کو سے تکلیف کیسے ہوگی تو سنیے. پہلی بات تو یہ کہ میرے آقا کے والدین تمام موحدین ہیں، توحید پر قائم رہے، کبھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ایک بار. لیکن ابو جہل تو کافر تھا، اس کا ذکر تو گزر گیا، قابل کے نامہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، ذکر تو اس کا گزر گیا. وہ تو بدبخت تھا، ازلی کافر تھا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ وہ صحابی ہے. کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. صحابہ کی عظمت بھی خوش طبع لوگ ہی بیان کرتے ہیں، ہر ایک کو یہ نعمت نہیں آتی. کچھ تو کہتے ہیں ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے دل سے وہ خارجی ان کے دل سے اہل بیت کی محبت نہیں کرتی. یہ اہل سنت و جماعت ہے کہ جن سے دل سے اہل بیت کی محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے اور صحابہ کے قیمت و احترام کے لیے بھی ان کا سر جھک جاتا ہے. ابو جہل کے گھر وہ خوش بخت بچہ بھی پیدا ہوا جیسی صحابیت کی شرط سے نوازا گیا، جس کی قسمت پر جبریل کو بھی رشک آتا ہے کہ باپ کیسا ہے اور بیٹا کیسا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام نسب کو نہیں دیکھتا ہے، مذہب کو دیکھتا ہے. اور جب مذہب اچھا ہو تو پھر نسب کی بھی قدر ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ نسب کے ذریعے اس کی قدر ہو جائے. نہیں، اکثر لوگ آج میں نے جگہ تقریر کی تو کہا کسی میں جناب ذکر گزرا جمعے کے اندر ایک شخص آپ مجھ سے کہنے لگا موجودگی میں تو سید تھا، کیونکہ سیدوں پر آپ نے ان کی تعظیم کر لی تو کیا ان کی تعظیم کی جائے گی؟ تھانوی کو بھی لے جا کے جناب کے سیدی وہاں کسی نے شامل کر دیا، اس کے ابا کو اڑا کر کسی ہاشمی کو ڈال دیا تو کہا جناب وہ بھی سید تھا تو جناب اس کی بھی تعظیم کی جائے گی. میں نے کہا سید کی تعظیم مذہب کے واسطے سے ہے، نسب کے واسطے سے نہیں، کیونکہ اگر نسب کو مقدم رکھو گے تو مذہب اس کی حیثیت نہیں دیتا. مذہب ٹھیک ہے تو نسب قابل قبول ہے، مذہب ٹھیک نہیں تو نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابو جہل دیکھے اکرمہ بیٹے ہیں ابو جہل کے، نسب کے حوالے سے کوئی قدر نہیں، لیکن جب مذہب مل گیا، صحابیت کا مقام مل گیا اور ان کو ہاتھ پہاڑ دیا گیا. اب کوئی شخص نہیں ہے جو ان کو ابو جہل کی طرف سے تارا دے کہ تمہارے باپ کا نام ابو جہل تھا. سنیے، مدینہ منورہ میں جب حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تو لوگ متعجب ہوئے، تو تربیت ہو رہی تھی لوگوں کی. سرکار کو اس کا کر رہے، کچھ لوگوں نے کہا سنو سنو سنو، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے اور وہ آیا دیکھو فلا فلا فلا. اب لوگ آ رہے دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، یہ مسلمان ہو گیا. تو جہاں پر لوگ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ خدا کا انعام دے گا، خدا جس کو چاہے تفریح دے دے، تو کچھ بدتمیز ہنسنے بھی لگے. عبداللہ بن ابی کے دلوں کے نیچے اور نے کہنا شروع کر دیا باپ دیکھو ابو جہل اور یہ مسلمان بناتے ہوئے. یہ بات تو سرکار کو پہنچی. جمعے کے خطبے میں میرا آقا نے ارشاد فرمایا
کہ لوگوں میں تمہاری زبانوں سے کیا کلمہ سن رہا ہوں، تم یہ کہتے ہو کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ میں مسلمان ہو گیا تو کیا ضرورت؟ سنو، تم نے اکرمہ کو ابو جہل کے واسطے سے ایذا پہنچائی ہے. سنو، اس کا باپ تو کافر تھا، یہ تو مسلم ہے، لیکن اس کے باپ کی طرف سے تم نے اس کو تکلیف دی ہے، اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. امام ملت الدین امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ ابو جہل تو کافر تھا، لیکن باپ کے کافر ہونے کے باوجود جب اکرمہ کو ایذا پہنچائی گئی تو رسول اللہ نے فرمایا وہ ایذا مجھے پہنچی ہے تو سرکار کے والدین تو مومن ہے، جب ان کے متعلق اگر تم وہی کتا بکواس کرے گا تو سرکار اسلام والسلام کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچے گی. ان کا تو باپ بھی کافر تھا، لیکن کوئی شخص اس کو بیان نہیں کر سکتا. یہ تو بحث تبلیغ اور تشریح کے لیے، تعلیم کے لیے آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. میرے آقا نے کہا کہ اس کو اس کے باپ کی طرف سے ایذا مت دو. پتا چلا کہ میرا باپ اگر غلط بھی ہو تو اس کی طرف سے ایذا دینا صاحب نسب والے شخص، صاحب جو مذہب میں فوقیت رکھتا ہے، یہ تکلیف کا باعث ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف کیوں نہیں ہوگی کہ آپ کے والدین کوئی راہ مستقیم سے گمراہ نہیں ہوگا، بلکہ موحدین ہے. وہ جو موحدین ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ کافر ہے اعوذ باللہ. بتائیے کلمہ میرے آقا کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوگا؟ سنو نجیو، تم کیا تو اپنے پورے خاندان کو اگر ریمنٹ رگڑ لیے رکھ دو نا تو تمہاری نیکیاں جمع کر کے تم لے کر ہی آ جا. اور میرے آقا کو ایذا پہنچ چکی ہو اور میرے آقا نے اس کو پسند نہ کیا ہو اور میرے آقا کا دل تجھ سے ٹوٹ گیا ہو تو تیرا منہ کیا، تو اپنے آپ کو دودھ کے نہا کے ملے گا. خدا تیری اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. خدا عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. سات آسمان کے فرشتے اس کی عبادت کے بھرے ہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی تعظیم میں ڈوب کر مجھے کو یاد کرتا. اب دیکھیے میرے آقا نے کتنی سختی سے پہنچائی. رشید احمد گنگوہی نے بکواس کی ہے مدارہ رشیدیہ کے اندر، اور یہ چوری چھپے یہ جتنے ہیں مقلدین تانچیر منڈق اور یہ بکواس کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کے نسب میں خود خرابی ہوتی ہے، یہ ذات کے اندر کوئی ایسے غیر شرعی طریقے سے کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے، وہی انبیاء اور صحابہ کے خلاف ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں شریف لوگوں نے بھول جائی. مثال بطور مثل کے پیش کیا کہ اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں. تم سمجھو کہ ابھی نبی کی تعریف کرے گا تو کتا ہے بھونکے گا اس کو، بلکہ کتوں کو بھی اللہ نے سعادت دیتی ہے کہ اگر وہ انبیاء کے ساتھ لگے ہیں تو قرآن ان کا ذکر آ گیا ہے. تو یہاں کتا کہہ کہ وہ کتا مراد نہیں بلکہ تزویر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ تزویر مراد ہے. تو اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں. فاروق اعظم مجھے یاد آتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کہ جب آپ کسی کو چیف آف آرمیز کا یا جناب جرنیل یا علاقے کا گورنر یا جناب جج یا کوئی اہم عہدہ حکومت کر دیتی تو صحابہ کی مشاورتی کمیٹی کو بلاتے. کبھی داری کا بچہ تو نہیں ہے، بولے نہیں اگر مال بہت ہو تو کہا اچھا رشوت نہیں لینا، رشوت نہیں لینا. یہ نہیں کہ جناب سندھ پنجاب یہاں کی جناب دے کے جانے ڈگریاں بنا کر لے لیا وہ آ گیا تو آرام بری کرے گا کہ نہیں کرے گا. ظاہر بات اس کی بات میں 1 روپئے دے کر اس کو اسکول بھیجا ہے. آج سامنے والی پارٹی لاکھ روپئے دے کر بات کر رہی ہے تو رائے بتا کر اسی طرف جائے. تو فاروق اعظم سب سے پہلے حکومت کے اہم منصب پر ان کو رکھتے کہ مال کے طور پر مضبوط ہوتا، تمام شرائطیں پوری ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں حضور مال کے طور پر بھی ٹھیک ہے، کردار بھی صحیح، سب صحیح ہے. فرماتے اس کا باپ کیسا گزرا خدا نہیں ہوتا، اس کا چچا کیسا تھا، محلے میں کیا تھا، کیونکہ اصل سے اس کے نسبی معاملات سے مطمئن ہو جاتے. پھر کہتے ہاں یہ اب فیاض باپ کا بیٹا ہے. اب یہ گویا کہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جن کا دل شعبہ میں شمار کیا جاتا ہے. اب یہ ایسے منصب کو الٹی جھوئی کی طرح نہیں کرے گا، لہٰذا اس کو یہ منصب دے دیا گیا تمام دنیا کے اسلام مستقل بھی ہو جائے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان سے پوچھا کرتے تھے تاکہ کہیں سے اس کی رگت بھڑکے گا اور وہ اپنی کمینی کو ظاہر نہ کر دے. اس لیے کہ ہو تو بہت بڑا مولوی معاملہ لیکن ہو گھٹیا پہ گھر کی پیداوار تو اس کی کوئی حیثیت و قدر کبھی تو اس کی رگ بھڑکے گی. اور وہ گھٹیا زبان جو اپنے گھر میں وہ کہتا تھا وہ خدا رسول اور اولیاء کے بارے میں بکواس کرے گا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں میرے دوست. کسی پر یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی محبت غالب آ جاتی ہے تو یہ محض بھول جاتا ہے. کسی پر یہ سرکار کی محبت غالب آ جاتی ہے تو یہ محض بھول جاتا ہے. لیکن یہ رخ میں نے اس لیے بتایا کہ ایسا ہوتا بھی ہے، یہ چیزیں دخل انداز ہوتے بھی ہیں. اس لیے کہا گیا کہ اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں. لیکن جب دین شریعت پر منتبہ ہو کر مخلص بن جاتا ہے تو خدا کی رحمت
سے یہ بعید نہیں کہ خدا یہ تمام باتیں جو اس طرف پڑ رہی ہے گمراہ کی راہیں مسدود کر دے اور اس کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. تو دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کو یقیناً اس سے عزت ہو. رشید احمد گنگوہی غور سے سنو. دیوبندیوں کا یہ سب سے بڑا ہٹلر کہلاتا ہے مولوی ہے کا. اس بات کی خود تبلیغ کرو اس نے کیا بکواس کی ہے. لوگ کہتے ہیں تمہاری ان سے جنگ کی ہے. ہم نے کہا ہماری جنگ ہماری وجہ سے نہیں اللہ اور رسول کی وجہ سے. یہ خبیث اللہ کے رسول کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں الیاذ باللہ. ان کے باپ دادا وہ وہاں پر کہ جناب باپ اس کا موچی تھا ماں نبی تھی بجنوں پیدا ہو گئی نام سعودی حکومت آ گئی. اب تم کہاں سے عرب سے ہے؟ تمہارا کیا رشتہ عرب سے؟ عبدالعزیز کہاں سے عربی ہو گیا؟ ابن عبدالوہاب نجدی کہاں سے عرب ہو گیا؟ ہم عرب کے چاہنے والے ہیں. عرب سے بغض رکھنے والا منافق ہے. میرے آقا نے فرمایا ہم عرب کے قدردان ہیں لیکن یہ عرب نہیں. یہ پتہ نہیں کس خنجر کی اولاد ہے جناب جو آج آ کر گویا کہ حرمین شریفین پر انہوں نے قبضہ کیا ہے. ان کا عرب سے کیا تعلق؟ عرب کو دیکھنا ہے تو جاؤ عراق, عرب کو دیکھنا ہے تو جاؤ ملک شام, عرب کو دیکھنا ہے تو جاؤ یمن. جہاں دیکھو کہ جب مسجد میں پہنچو گے تو اذان سے پہلے تمہیں صلاۃ السلام نظر آئے گا, امامہ نظر آئے گا, داڑھی نظر آئے گی, وہ سرکار کی شان میں روکتے ہوئے نظر آئیں گے, اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جاؤ شہر بغداد میں دیکھو کہ وہاں پر سیدنا غوث اعظم کے مزاروں پر وہ عربی لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. سیدنا موسیٰ کاظم کے مزار پر عربیوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. سیدنا موسیٰ کاظم حضرت امام اعظم کے مزار پر عربیوں کا ہجوم ہے. جاؤ ان کے شام کے دمشق کے قبرستان کو اٹھا کر دیکھو کہ وہاں پر گویا کہ اہل عقل کس طرح اہل عقیدت رکھتے ہیں اپنے اسلاف کے ساتھ. یہ تو پتہ نہیں کون سی خنزیر دخل ہے کہ مر گئے مردود رفاتہ ہے ضرور. یہ اپنے باپ کا بھی ساتھ جمع کرتے ہیں لیکن انبیاء اور اولیاء کے مزارات میں ختم کر دیا ہے. عبدالعزیز کا جبہ جو شہباز کا باپ تھا عبدالعزیز, اس کا جبہ, اس کا مسواک, اس کی ٹوپی, اس کی ڈنڈی, اس کی بتی, ہر چیز کو انہوں نے سوال کرتا ہے تھا جدہ میوزیم کے اندر. اور جس فوٹو کے اندر سفر کرتا تھا اس فوٹو کو بھی رکھا ہوا ہے. لیکن جنت البقیع کے اندر آپ جا کر دیکھیے ایک ایک آثار کو الیاذ باللہ مٹا دیا گیا ہے. ایک ایک آثار کو الیاذ باللہ مٹا دیا گیا ہے. میری گاڑی کے ڈیش بورڈ میں یہ ان کا نوحہ لکھا ہوا ہے مرثیہ. آپ نے تو سنا ہوگا صرف وہ مرثیہ کہتے ہیں. ان کے مرثیے کیسے؟ جب گنگوہی تھا تو اس کے شاگرد حسین احمد مدنی نے مرثیہ گنگوہی لکھا. کیا لکھا؟ ایک کتاب اس کا نام تھا مرثیہ مرثیہ گنگوہی. اگر ہم امام حسین کے نام پر شرط بنا کے تقسیم کریں تو کہتے تم ایسے ہو گئے. ہم نے کہا تم مرثیہ لکھ کر تم کے خانہ ہو گئے نا. مرثیہ گنگوہی اس نے پوری اس کی شان لکھی. شان بتا کر کہ خدا ان کا مربی تھا اور یہ مربی تھے خلائق کے. ایک شعر میں یہ مربی رب کون ہے؟ ہم اگر سرکار کو مددگار کہیں تو کہتے تم نے تو اللہ کو مددگار کہا. تو ہم نے کہا لفظوں کے اشتراک کی شرک نہیں ہوتا, شرک کے لیے نیت ہوتی ہے کہ خدا سمجھ کر ایسا کہو کہ شرک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ بھی کریم ہے, جبریل کو بھی کریم کہتا ہے. اللہ کو لوگوں پر سرکار کو بھی کہتا ہے. اللہ کی رحیم ہے, سرکار کو رحیم کہتا ہے. اللہ حفیظ ہے, یوسف علیہ السلام پر اللہ نے یوسف نے حفیظ فرمایا. تو لفظوں کے اشتراک سے شرک لازم نہیں آتا بلکہ دونوں میں نیتوں کا فرق ہوتا ہے. اور نیت دماغ میں اور دل میں پیدا ہوتی ہے. دونوں جگہ تمہاری گالی ہے, وہاں وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی, اس لیے تمہارے لیے اس لیے رکھتی ہے. لیکن لفظوں کے اشتراک سے ورنہ ہم بھی زندہ خدا بھی زندہ شرک ہو جانا چاہیے. ہم بھی دیکھتے خدا بھی دیکھتا ہے شرک ہو جانا چاہیے. گویا کہ ہم بھی ارادہ کرتے خدا بھی ارادہ کرتا ہے شرک ہو جانا چاہیے. لیکن نیت سے فرق ہوتا ہے. یہ لفظ ارادہ خدا کے لیے بولا گیا, ہمارے لیے بولا گیا. لفظ زندہ ہم نے خدا کے لیے بولا, اپنے لیے بولا, لیکن یہ شرک نہیں. اس لیے کہ خدا کے زندہ ہونا اور مانے گے, ہمارا زندہ ہونا اور مانے گا. اسی طرح خدا کا مددگار ہونا اور مانیں گے, رسول اللہ کا مددگار ہونا اور مانیں گے. وہ بطور سببیت کے ہے, وہ بطور تکلیف کے ہے. مولا علی کا مشکل کشا ہونا, دادا علی حیدری کا مشکل کشا ہونا, سیدنا غوث اعظم کا دستگیر ہونا, یہ اور مانا ہے. رب کا دستگیر ہونا اور مانا ہے. وہ دستگیری بطور تکلیف کے ہے, یہ دستگیری بطور سببیت کے ہے. اس طرح کی بارش کا بادل برسانا, خدا کا بارش خدا کا پانی برسانا اور بادل کا پانی برسانا, بات تو دونوں ہے لیکن خدا کا بارش برسانا, پانی برسانا یہ بطور تکلیف کے ہے اور بادل کا پانی برسانا یہ بطور سببیت کے ہے. پانی کا پیاس بجھانا, خدا کا پیاس بجھانا, لفظ تو دونوں ایک ہی بولے جا رہے ہیں. روٹی کا بھوک بجھانا, خدا کا بھوک بجھانا, لفظ تو دونوں بولے جا رہے ہیں لیکن فرق ہے کہ خدا کا بھوک بجھانا یہ بطور تکلیف کے ہے, روٹی کا بھوک بجھانا بطور سببیت کے ہے. خدا کا پیاس بجھانا بطور تکلیف کے ہے اور پانی کا پیاس بجھانا یہ بطور سببیت کے ہے. خدا کا بیٹا دینا بطور تکلیف کے ہے, غوث اعظم کا بیٹا دینا بطور سببیت کے ہے. لیکن یہ عقل مند سمجھے گا, ریونڈی سر اٹھانے والا اس کو عقل مند کی حسی کہ
کتنا سالہ سے فلسفہ ہے کہ میں نے آپ کو 2 جملے میں کوئی دلیل دیے ہوئے آپ یہ بات کرتی. یہ ہماری مدد کا تصور ہے, سمجھ گئے؟ یہ اس کا تصور ہے. ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسرائیل کا موت دینا, خدا کا موت دینا, خدا کا موت دینا بطور تکلیف, اسرائیل کا موت دینا بطور سببیت. قرآن کہتا ہے تو ملک الموت. حضرت عیسیٰ نے پرندہ زندہ کیا, خدا نے پرندہ زندہ کیا. خدا کا پرندہ زندہ کرنا بطور تکلیف, حضرت عیسیٰ کا کرنا بطور سببیت. تو سببیت اور نیت کے ہی, اور اسی کو وسیلے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. بچہ بھی اس کو سمجھ رہا ہوگا نا کہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ہم سمجھتے نہیں, اس لیے کہ تو ہم ایسی جگہ پہ ہوگا ہے جہاں پر شائستہ پھول نہیں کھلتے ہیں. وہ ایسا پھول کھیلتا ہے جس کے قریب جانے سے انسان پڑا رہتا ہے. لیکن قریب جا کے کاٹا لگ جائے گا ورنہ بدبو آ جائے گی. تو ان کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں آتی. یہ اتنی آسان مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو سبب ہے, خالق ہے, تخلیق ہے, تاثیر ہے, سببیت ہے. یہی فرق ہوتا ہے کہ جب مومن مشکل کشائی میں کہتا ہے یا غوث المدد, یہ اسی طرح ہو گئی کہ پانی میں پیاس ہو جاتی میری یار, کتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ میری پیاس اس پانی سے بجھ گئی. وہی یہ نہیں بتا سکتا ابھی خدا نے پیاس بجائی اس کو بولنا چل بیٹا 12 گھنٹہ یہاں بھی کرے. جو کراچی میں 47 سینٹی گریڈ گرمی چل رہی ہوگی اور گلے میں کتے کی طرح پٹا ڈال کے رکھو, اس میں بیٹھ جا رہا اور یہ مر رہا ہو زبان کی گھٹنے پر آگے پانی کا خدا زبان, خدا تیری پیاس بجائے گا. کون بجائے گا؟ خدا تیری پیاس بجائے گا. بغیر نہیں پانی دے دو. چلو سیدوں کا گھرانا ان کو بھی رنگ دے دو, پلاؤ پانی, ٹھنڈا پانی پلا دیا, اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. کہنے لگا واہ شاہ صاحب ٹھنڈے پانی نے پیاس بجا دی. میں نے اپنے ساتھی سے کہا اب لے ڈنڈا اور اس کے سر پر مار تاکہ وہ خناس اس کے دماغ سے نکلے اور اسے پتا چلے کہ جس طرح تو کہتا ہے ٹھنڈے پانی نے پیاس بجائی تو خدا کے پیاس بجانے والے عقیدے میں فرق نہیں آتا. اسی طرح ہم کہتے غوث اعظم نے بیٹا دیا تو خدا کے بیٹا دینے میں فرق نہیں آتا. جو ہماری مائیں بہنیں مدد کی مانگتی ہیں نا گھروں میں اور معاملات کرتی ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ غوث اعظم کی مدد کی. کیا مطلب تھا کہ غوث اعظم کی مدد سے مراد کیا تھا کہ دل میں جملہ یہ تھا کہ خدا نے مدد کی ان کے سبب کی وجہ سے, اس لیے کہ خدا کے پاس جو تاثیر ہے وہ نفع کی اور ضرر بھی ہے, لیکن وہ آیا نہیں, وہ سبب کے عامل ہوتی ہے. کبھی سبب پانی بن جاتا ہے تو جب پانی نفع میں, جب پانی جیسی چیز, جب بادل جیسا چیز سبب نفع کے اندر سبب بن سکتا ہے تو جب یہ بات کا کرنا پڑنے والے خدا کی ان کو اپنی خلافت کے لیے چنے, وہ خدا کی تاثیر کے سبب کیسے نہیں بن سکتے. یہ عقل والوں کی بات ہے, وہ بھی اس سے پرے ہے, اس لیے متضاد چیز ہے. جہاں عقل ہے وہاں یہ نہیں جائیے وہاں عقل نہیں. اب دیکھیے گنگوئی نے بات کی ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر, اسے پوچھا گیا یہ بہت بڑا جھوٹا ہے اس کی بات سننا, اس کے ایک درجنوں خطر میں نے انجو اکثر مشورہ دیتا ہوں یار کیوں اپنا منہ کالا کرتے ہو, اس پاگل کتاب کو چھاپنا بند کرو. بولے نہیں یہ تو امام المحدثین تھے, میں نے تو یہ تو ایسا ہوا کہ جیسا ملا نصیر الدین کو ایک شکر قرآن تھا, اس کا کام تو نتیجے بازی کرنا تھا نا. ملا نصیر الدین کا کیا کام تھا؟ نتیجے بازی کرنا تھا. اب اس کو کوئی کتاب ڈھاک بڑے قرآن تھا, یہ وقت غوث اعظم تھا, یہ وقت امام اعظم تھا. لوگ کہیں گے یار کیا مذاق کر رہا ہے بھائی, وہ ملا جھنن تھا, اس کا کام صرف ہنسانا تھا, شعبے بازی کرنا تھا, علم اس کا سروکار نہیں تھا. تمہارے اور لوگ پڑھے لکھے تھے, ان کے فتاوی شاید ہو. اس بیوقوف کو تم نے اپنا سب سے بڑا باپ بنایا ہے. یہ تو اتنا بڑا جائے ہے اس کو فتوا لکھنا بھی نہیں آتا. فتوا لکھ کے ختم کرتا تو ڈائریکٹ اپنا نام لکھتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ کم سے کم فتوا ختم کرتا تو یہ لکھتے کرنا جو میں نے لکھا لکھ دیا, لیکن اس کی صحیح مراد خدا ہی بتانا جاتا ہے. یہ تو نہیں آتے. کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ نماز کے بعد ذکر بھی جہر کو منع کرتے ہیں کہ زور سے ذکر کرنا ناجائز ہے, اس کی دلیل کیا؟ میں نے جواب دے دیا. شاید کو دلیل سے کیا مطلب یہ فتوا موجود ہے, کہتا میں نے بتا دیا سائن کو دلیل سے کیا مطلب. ابے سائن کو دلیل سے اس میں مطلب کہ تیرے باپ کی تیری ماں شہید دے کر نہیں آئی ہے, تو مفتی ہے, تجھے دلیل دینا ضروری ہے. اور ہمارے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا مسئلہ تو بڑا مسئلہ کسی مسئلے کو مکروہ تنزیلی ثابت کرے گا, وہ عالم ہوگا, بزرگ ہوگا, صوفی ہوگا, سب بات ٹھیک ہے, لیکن کسی مسئلے کے لیے شرعی حق بتائے گا تو اسے دلیل آنی پڑے گی. کیا کہتا ہے یہ کو بھیجوا ہے, بیٹا بول دیا دلیل دیا تو کبھی پوچھنا دے تیرے مولوی نے دلیل کی کیوں نہیں, بولتا دلیل کی کیا کسی نے پوچھا حضرت وہ محرم کی سبھی لگاتے ہیں, شربت کا پانی پیتے ہیں, اس کی ضد تھی اللہ والوں کی محبت. شیطان کو چڑھانا ہوگا اس کے سامنے
حضرت آدم کا ذکر کرو، سرکار کا ذکر کرو، انبیاء کا ذکر کرو، پھر شیطان چلتا ہے. ان کو چلانا ہے تو ان کے سامنے جو بھی مثال اگر آپ پوچھو گے تو اولیاء سے پوچھو، اور اولیاء سے ہٹ کر پوچھو گے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھیک کہیں گا، بالکل بتائی جائے گی. مثلاً ایک ہندوستان ہمارے بزرگ نے سوال کیا جو فتوا بات میں نکال دی مسجد دبئی میں. مسجد دبئی اس میں شعر لکھا ہے حسین احمد مدنی نے اشمت دبئی کے بارے میں کہ جب میں کعبے کا طواف کرتا ہوں تو دن میرا کعبے میں نہیں لگتا، گنگو ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے گنگو ہو جاتا ہے. یہ شعر مسجد دبئی میں موجود ہے، جس کو کتاب دیکھنے کو میں چیلنج کرتا ہوں، آگے دیکھیں میرا سنی بھائی آ کر دیکھیں اس کو. اور مارکیٹ میں بچتی بھی ہے. ابھی کو سب سے بڑی بات تعلیمات شریعہ کے ساتھ انہوں نے لگا اس کو شائع بھی کر دیا اور ساری کتابیں خود لگاتے ہیں کہ بڑی پیسے نہیں چھاپو. پریس والا کہتا پیسے آتے ہیں بابے اکادمی تو گالی پڑتی ہے. پڑھنے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان کو کیا ہمارا تو مطلب پہلے بھی ان کا بھی مطلب پیسہ کا بات ہوتی. فضل کا مطلب بھی پیسہ کشمیر پڑا باہر میں جائے ان کو کہتے ہیں آزاد ہونا تو کشمیر کشمیر یہی فضل کر رہا افغانستان معاملہ. اب میں میرا اسماعیل خان جلسے دیکھ گیا تھا جب گانا کے اندر آپریشن جاری تھا، وہاں میں جلسہ کیا. ہمارے سنت ایک بہت بڑا مدرسہ ہے زیرا ٹانگ کے اندر، وہاں میں تقریر کی، وہاں میں لوگوں سے کہا کہ لوگوں سے سپورٹ کیا، انہوں نے لندن کے دورے میں گئے، یعنی ان کے لیے سیاست کر رہا تھا اور معاملات کر رہا تھا. حکومت نے کہا کتنے ملیں گے، کہا وہاں سے 50 مجھے 1,000 مجھ سے لے لینا، اس سے ڈبل مجھ سے لے لینا. بولے ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں دورے پر، آپ بات کر لیجیے قوم کا جو کرنا ہے تو ہمارے بڑوں نے یہ کہ مال پکڑ چھوڑو قوم کو، عزت کو آنے جانے والی چیز مال پکڑا ہو جاتا ہے. تو اس نے گویا کہ یہ ان کا ایک عظیم شعار چلتا رہا. اب وہ شعر کیا تھا، شعر مجھے یاد نہیں اس کی ترتیب کیونکہ میں جب آپ کا میں شعر کی عادت تھی. اس کا مفہوم اور مراد میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے، تب تو نہیں رکھیے گا کہ جب ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں تو خیال گنگو ہو جاتا ہے. ہمارے ہندوستان کے عالم نے کیا کیا تو سنیے گا. اس شعر کو الٹا کیا اور مدرسہ دیوبند سے لکھا کہ ایک قوال ہمارے علاقے میں قوالی پڑھ رہا تھا تاکہ کیونکہ اس کو بھٹکے نہ کوئی. اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شعر میں کہ جب میں کعبے کا طواف کرتا ہوں تو خیال اجمیر جاتا ہے. کعبے کا طواف کرتا ہوں تو خیال ہے تو اجمیر میں نا شیطان کے سامنے کو چیخی کا ذکر تو بھٹکے گا. اب اس سے اگر یہی پوچھے نا کہ تم نے کیا لکھا کہ جب تم طواف کرتے ہو خیال گنگو جائے گا تو غریب دینا شروع کر دے گا. اس میں تو ہم نے گنگو کا ذکر نہیں چھوڑا، وہ گن کو گن سے مت چھوڑو چھوڑنا چاہیے تاکہ اس کا چہرہ سامنے آئے. تو ہم نے کہا قوالی پڑھ رہا تھا، قوال اس سے لگا کہ تاکہ وہ اور لکھ کے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں تو خیال اجمیر جاتا ہے. یعنی حسین احمد مدنی کو ہٹایا، قوال کو بٹھایا، گنگو کو ہٹایا، اجمیر کو بٹھایا. مسئلہ وہی تھا، شعر وہی تھا. اس کو دیوبند بھیجا، اس نے لکھا بہت بڑا خاصیت ہے، سننے والے سب کرنا پڑیں گے کہ ایسے لوگ کیسے مسلمان ہیں یہ کہ کعبے میں گھوم رہے ہیں کا پوچھیں. پھر دوبارہ مسلم کر دیا یہی حسین مدنی کا کہ ہم کعبے کا طواف کرتے تھے، پتا گنگوں کا پوچھتے تھے. بولے بزرگوں کی باتیں ہیں. کیا کہہ رہا بزرگوں کی باتیں. تو یہ مذہب ہے ربڑ کا موزہ. کتے کو بنا تو وہ سائز، کھجری کو بنا تو وہ سائز، انسان کو بنا تو وہ سائز. یہ ربڑ کا موزہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر سائز کھل جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے. تو یہ بہت زبردست بات ہے. کھلنے پر آئی تو اتنی کھل گئی کہ جناب انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ مولانا خانجی کے پاؤں کو دھوتے ہونا. تشریف رشید عاشق لائبریری اٹھا کر دیکھیں، سفر نمبر 113 اپنے ہاتھ موجود ہے. عاشق لائبریری گنگوئی کا خلیفہ دیوبندیوں کا سٹوٹی کا مولوی ہے. یہ لکھتا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولانا اشرف علی خان جی صاحب کے پاؤں آج ہم مزاروں کو غسل دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے پانی کو پھینکا نہیں جاتا. یا ہمارے کسی مریض کا انتقال ہو جائے اسے غسل دیا جاتا ہے تو اس کے پانی کو توڑیا یا کسی ذریعے سے روک دیا جاتا ہے اور اس کو کسی برتن میں ڈال کر کسی پیالی میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ پاک بندے کا جسم ہے کہ جس کا جسم خدا کی یاد سے معمول تھا. یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے. وہاں دیکھیے رشی اور گنگوئی کا شاہی راج شکرائے بیٹھی جو بندیوں کا چوٹی کا ملا ہے. یہ لکھتا ہے جناب تشریف رشید جن نمبر 113 پر جو متداول ہے کہیں سے بھی خریدے آپ دیکھیے سوال نمبر 113 کا ہے. اس لیے کہ پرانے ایڈیشن کو یہ جن تبدیل کرتے ہیں مال وہی پھینکتے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی اتنی محنت کرے گا دوبارہ کتنا کرے گا وہی ڈالو بک رہا ہے. پیسے سے مطلب ہے سمجھ میں آ گیا ہے. تو آج سے 50 سال پہلے بھی تشریف رشید چھپ رہی تھی، وہی پریس، وہی اس کا صفحہ، وہی اس کی تحریر، وہی کتابت کے ساتھ جن تبدیل کر کے مارکیٹ میں بات گویا کے لائی گئی. تو سوال نمبر 113 پر آج پورا میں لکھا کہ خانوی صاحب خدا کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. اخلاق العوام میں یہ بات ہے کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خانوی صاحب خدا کی نعمتیں اور ہمیں ملے ہیں.
میں نے کہا ہندی جب میں یہ کہتا تھا کہ ساری نعمتوں کی جان میرے آقا جب وہ آئے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تو کچھ میرا کشید کہتا تھا۔ آج یہ ڈھیر پیدا ہوا تو اس کو کہا گیا کہ جناب یہ خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے اور جناب ان کی نعمت گزاری کرے وہ شکر ہے۔ میں نے تمام اللہ نعمت ہو سکتا ہے تو جس کی شکر سے علم مل رہا ہے کہ امام الانبیاء کی نعمت کا چرچا ملاد کی صورت میں کرنا کیسے مدد ہو سکتا ہے؟ تو تصویر رشید میں لکھا کہ رشید گنگوئی صاحب کے تھانوی صاحب کے پاؤں کو دھو کر پانی پھینکو نہیں، کیا کریں؟ تو کہتے ہیں واللہ العظیم، قسم اٹھا کر کہتا ہے ایمان واللہ العظیم حضرت تھانوی کا پاؤں دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے۔ یعنی دنیا کی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا بلکہ کہتے ہیں وہ اخروی نجات کا سبب ہے۔ میں نے کہا تھانوی کا پاؤں دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے تو بزرگوں کا بچا ہوا تبرک خون پینا اخروی نجات کے سبب کیسے نہیں ہو سکتا؟ ان کا دم کیا وہ پانی اخروی نجات کے سبب کیسے نہیں ہو سکتا؟ ان کے دل تبرکات قبر میں رکھے جائیں گے، رحمت نامہ رکھا جائے تو وہ اخروی نجات کا سبب کیسے نہیں ہو سکتا؟ جس پر خدا کا نام لکھا گیا ہے اس قبر عہد نامے کو تم کہتے ہو قبر میں رکھنا بدعت ہے، اور تھانوی کے پانی کو چسکا لگا کر سرخی میں ڈال کے کش لگا کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے تو تمہیں تھانوی کا پاؤں کا دھونا مبارک ہو، ہمیں اپنے بزرگوں کے طور پر ایسا نیا مقدر ہوگا۔ تو اس نے لکھا کہ حضرت گنگوئی سے پوچھا گیا اس سے کئی لشکاریں ہیں پڑھیں گے آپ تو یہ ہر جگہ لشکاریں مارتا ہے، کئی اس نے ایسے جو ہے مسائل بیان کے جس کو سنتے سناتے وقت جناب لیتے ہو بندہ اوسان ادا کرتا ہے کہ ایسے لوگ اگر دین کے ٹھیکیدار ہو گئے اس کا مطلب شیخ شیلی اپنے وقت تک نہیں مجدد رہا ہوگا، شیخ شیلی نے اپنے مطلب کا وقت تک نہیں مجدد رہا ہوگا، کیونکہ جب لوگ گنگوئی کو مجدد کہہ سکتے ہیں تو شیخ شیلی نے کیا خرابی کی، تو اس سے زیادہ نتیجے بول دیتے ہیں اور ہدایت کو ضروریہ میں انہوں نے کام کیا اور اس سے زیادہ ضروریہ کرتا تھا۔ تو لہٰذا جناب اس کارنامے سے اگر وہ مجدد بن سکتا ہے تو شیخ شیلی کیوں نہیں بن سکتا؟ ظاہر سی بات ہے۔ خیر بات دراصل یہ اس سے یہ پوچھا گیا، میں آپ کے سامنے کالی تصویر رکھ رہا ہوں تاکہ حسن کی قدر پھر آپ کے سامنے واضح ہو، کیونکہ ایک نعمت جب سامنے بندے کی آ جاتی ہے اس کی قدر نہیں، لیکن جب وہ زحمت میں رہتا ہے پھر اس کو نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ مولا سیدھا راستہ چلا ان کے راستے پر جن پریشان ہوا، اللہ کے فرماتے تمہیں قدر نہیں آ رہی آگے اور پڑھو کہ بچاؤ کے راستے پر جن پر غضب ہوا اور بچاؤ کے راستے پر جن پر پیر گوئے کہ جو گمراہ ہوئے تاکہ گمراہوں کا ذکر ہوگا تو صراط مستقیم کی قدر آئے گی، مغضوب علیہم کا ذکر ہوگا تو انعمت علیہم کی قدر تمہارے سامنے آئے گی، کیونکہ ہر چیز انسان ذکر سے قبول کرتا ہے تو اگر اس ذکر کو صراط مستقیم کے سامنے یہود و نصارا اور بد مذہبوں کا طریقہ نہ رکھا جائے تو یہ اکرام کی شان کیسے واقع ہو جائے گی؟ تو لہٰذا سرکار کے والدین کا ذکر جب ہوگا جب منافقین اور بدبختوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ان کے گندے اور منحوس چہرے آپ کے سامنے واضح ہو جائے، پھر اولیاء کا چہرہ چمکتا ہوا آپ کو خود نظر آ جائے۔ اب آپ دیکھیے اسے کسی نے بولے سرکار کے والدین مومن تھے تو یا سائن نے کچھ نہیں یا کافر معلوم، تو جواب کیا دیتا ہے؟ آتا جاتا تو خود اٹھانا کچھ جواب دیتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، میں یہ پوری کیسے آج سید ابراہیم بن محمد علی کی اس میں تفصیل اس اعتراض کے جوابات ہم نے اس پر دیے ہیں، تو اگر کہیں بھی جائے تو آپ دیکھیے اس میں تمام اعتراضات کے جوابات کی پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے، میں اس لیے ہم چند باتیں آپ کے ذہن کو اجاگر کرنے کی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ جناب وہ مومن نہیں تھے جو اس نے بکواس کرنے کی کر دی۔ اب اگر امام اعظم نے کہیں فرمایا تھا تو تم نے اپنے کپڑے بیچ کے تو کھایا، کم سے کم کتاب کے امام اعظم کی خرید کے اس کا حوالہ دے دیتے، ملک کو تم نے بیچ دیا، قوم کو انگریزوں کے ہاتھ پر بیچ دیا، آج قوم کو انگریزوں کے ہاتھ پر بیچ دیا، کشمیر کے مسئلے میں واجپئی کے ہاتھ پر بیچ دیا، اب گویا کہ کم سے کم تین توفیقوں کے امام اعظم کے نام کی کتاب دے دو، اس پر حوالہ تو لکھتے لیکن کوئی حوالہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا یہ میرے امام پر جھوٹ ہے، کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کے والدین کو کافی کریں؟ آپ اپنے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت امام ملت الدین میرے آقا میرے مولا امام جلال مسیح علیہ رحمت نے 6 سے 9 رسالے سرکار کے والدین کے امام پر لکھے اور منزل عام پر اس کو لایا، بڑا پیارا مقدمہ ہوگا۔ آپ فرماتے سنیں اس بات کو تو سب متفق ہے کہ سرکار کے والدین
جب بھی جس زمانے میں رہے وہ اپنے اہل زمانہ سے ممتاز رہے. اس بات کو وہ خناس بھی مانتے ہیں کہ جناب سرکار کے والدین جب بھی رہے وہ اہل زمانہ سے ممتاز رہے, ہر چیز میں ان کو فضیلت رہی, ہر چیز میں ان کو مقام رہا. ایک بات ٹھیک کہ سرکار کے والدین چاہے وہ حضرت عبداللہ ہو یا حضرت مطلب ہو, جو بھی حضرت آدم کا غیر نبیوں میں بھی سرکار کا نور جس کے پشتوں میں آیا سرکار کے والدین کو شمار ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا تو بداخلاقی مبتلا ہو. کیونکہ خود ترمذی شریف حدیث سے میرے آقا فرماتے ہیں خدا نے مجھے پاک رحموں سے پاک سلوکوں میں منتقل کرتا ہوا آیا, پاک سلوکوں سے پاک رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا آیا. میں اور آج آپ سرکار کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیے یہ خدا تو سرکار مکہ کے مسلمانوں کے سامنے دے رہے ہیں, مدینہ کے مسلمانوں کے سامنے دے رہے ہیں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں سرکار کی والد کون ہے, والدہ کون ہے, سرکار کی راضی کیا ہے, لیکن ان کے سامنے میرا کام ترمذی شریف حدیث ہے. سرکار فرمانا خیرکم بیتن وخیرکم نفسا, میں گھرانے کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اور نسب کے اعتبار سے بھی تم سب سے اعلیٰ ہو. صحابہ کہہ رہے تھے حضور آپ کے گھرانے میں ہم جانتے عبداللہ ایسے تھے, عبدالقلیب یہ تھے, لیکن نہیں, نبی فخر کر رہا ہے. سرکار فرمانا خیرکم بیتن وخیرکم نفسا, میں گھرانے کے اعتبار میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں, نسب کے اعتبار میں بھی مجھے تم سے فضیلت حاصل ہے. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ سرکار علیہ السلام کے والدین ایمان کے مسئلے کو ایک طرف رکھے, شرف و طہارت انسانیت کو اگر دیکھے تو تمام لوگ تو سرکار کے ایمان کے جو قائل ہے الحمدللہ اس پر اکثریت ہے. میرے امام علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمت نے تفسیر الباری شریف کے اندر امام اعظم کے مذہب کو بیان کیا, الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کے تحت آپ نے فرمایا جمہور اہل سنت اس بات پر ہے کہ سرکار کے والدین اہل ایمان ہے. فرمایا میں اس کے کفر پر خوف کرتا ہوں کہ جو سرکار کے والدین کی طرف کفر کی نسبت کرتا ہے. یہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی جن کو دیوبندی حضرات امام گویا کہ کہتے کہ دنیا تاریخ دنیا تفسیر کے سب سے آخری مفسر 22 صدی ہجری میں گزرے ہیں. قائم کے بعد ایسی تفسیر کسی نے نہیں لکھی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمت میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان کی لائبریری میں ان کی کتابیں اپنی لائبریری میں رکھی گئی, انہیں بزرگ اور عقیدے کا مالک کہا گیا, شہنشاہ فن کا کہا گیا, انہوں نے لکھا ہے کہ جو سرکار کے والدین کی طرف عدم ایمان کی نسبت کرے, انی اخشی علیہ الکفر, میں اسے کفر کی موت مرنے سے ڈرتا ہوں کہ وہ کفر کافر مر کر نہ مرے, خنزیر کی موت وہ نہ مر جائے جو سرکار کے والدین کے لیے بکواس کرتا ہے. یہ علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت میں گویا کہ یہ بات بڑے واضح طور پر لکھی ہے. یہ غیر مسئلے پر مناظروں میں علامہ سید محمود آلوسی کو بڑا حوالہ پیش کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ علامہ سید محمود آلوسی مسئلہ غیر ہی کے تحت پیش کرنے کے لائق ہیں اور بزرگ ہیں, ان کا یہ فتویٰ بھی تو پڑھ لو جو تمہاری گمگوہی کے لیے کفر کے ذریعے انہوں نے دی ہے. اور فرمایا کہ جو سرکار علیہ السلام کے والدین کے متعلق عدم ایمان کا قول کرے میں تو اس کے بارے میں ڈرتا ہوں کیونکہ مومن کفر سے ڈرتا ہے. فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ وہ کافر کی موت مرے گا اور وہ بچا کرتا ہے وہ خنزیر کی موت مرے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ سرکار کے والدین کے متعلق تو یہ قاعدہ مسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان کا مسئلہ ایک طرف رکھیں. میری ماں بہن اس بات کو غور سنے جو سیدہ آمینہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام آمینہ رکھتی ہیں, اپنی بچیوں کا نام آمینہ, حلیمہ, زینب, یہ جو مقدس نام رکھتے ہیں اس چیز کو ذرا غور سنیں. سرکار علیہ السلام کے والدین شرف انسانیت کے اعتبار سے, اخلاقی کردار کے اعتبار سے دیوبندی گروپ اس کا قائل ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں سب سے اعلیٰ رہے اور معزز رہے. ایک بات پھر سرکار کی کئی حدیثیں ہیں کہ کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ خدا کی زمین اللہ کے نام لینے والے سے خالی ہوئی ہو. یہ دونوں چیز اپنے سامنے رکھیں. ایک سرکار علیہ السلام کے والدین جس دور میں رہے سب سے اعلیٰ رہے ہر چیز میں. پھر سرکار نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا کی زمین پر ایسا وقت آیا ہو کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں. پتا چلا اس وقت اللہ کا نام لینے والے موجود تھے, تو اگر وہ موجود تھے تو سرکار کے والدین افضل ہوئے کہ وہ افضل ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے وہ افضل ہوئے تو اللہ کا نام لیتا ہے. تو جب سرکار کا نام اللہ کا نام لینے والا افضل ہوا اور سرکار کے والدین کے ایمان کے تم قائل نہیں, تو پھر یہ قول تم نے کس طرح کیا کہ سرکار کے والدین سب سے افضل ہیں؟ امام جلالی فرماتے ہیں سرکار کے والدین کو افضل اس لیے کہا کہ حدیث پھٹی کبھی اللہ کے نام لینے والوں سے خالی نہیں رہی. آپ اخلاق میں, کردار میں, نسب میں ہر چیز میں آیا رہے اور اللہ کا نام لے کر آپ مومنین میں بھی آیا رہے. ہماری فضیلت تو آپ کو ملی ہے.
صرف اخلاق پر نہیں بلکہ ہر دور میں اللہ کا نام لینے والا موجود تھا، اور جس دور میں 100 کافر ہو ایک اللہ کا نام لینے والا ہو، وہ 100 کافر بڑے بڑے جناب جو ہے کہ انسانیت قدر رکھنے والے ہوں، لیکن ان سے اعلیٰ یہ مسلمان ہوگا کیونکہ یہ خدا کا نام لیتا ہے۔ تو جب خدا کا نام لینے والا اعلیٰ ہوا، تمہارے نزدیک یہ ہے کہ سرکار کے والدین ہر دور میں اعلیٰ رہے، تو امام سیوطی فرماتے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کا نام لینے والا تھے، تب تو سارے علماء کہتے ہیں اپنے دور میں سب سے اعلیٰ، کیونکہ اپنے دور میں وہی اعلیٰ ہوگا جو خدا کا نام لینے والا ہوگا۔ امام سیوطی نے کتنی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں تھے، تو جگہ جگہ پر جو ہے وہ خندق زمین میں کھودے گئے تھے تاکہ کافروں کو آگے بڑھایا جائے اور اس پر گھاس ڈالے، جب وہ آگے آئے تو پاؤں کی نکل جائے، تو گرے تو ان کا سر ہاتھ سے چھوٹ جائے، تلوار چھوٹ جائے، جب چھوٹ جائے تو جو نہتے مسلمان جن کے پاس تلوار نہیں ہے وہ اس پر حملہ کر کے جناب ان کو نیست و نابود کرے۔ اب یہ ہوا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے احد کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی کہ کافر اپنے پاؤں کو سر پر رکھ کے لے کے بھاگے، تو سرکار نے 50 مسلمانوں کے گھاٹی میں کھڑا کیا ہوا تھا، یہی تو سید الشہداء کی شہادت ہوئی۔ سرکار فرماتے اس گھاٹی کو چھوڑنا مت، ان کے سروں پر لال پٹی تھی، سرکار نے ان کو لال پٹی دی اور فرمایا تمہیں کوئی نہیں بلائے، تم اس 50 تم یہاں پر بندے ہو، اس جگہ کو چھوڑنا مت، ہاں اگر میں خود آؤں یا میں کوئی نشانی دیکھ کر اپنی بھیجوں اور تمہیں بلاؤں تو تم آنا، لیکن اس کے بغیر تم اس بات کو اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔ اب ہوا کیا، جو کافر بھاگ گئے، اس کو خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے، جب کافر بھاگ گئے تو نیچے مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت لوٹنے لگے، سرکار معاملہ ٹھیک کر رہے تھے، 50 اوپر بیٹھے تو بہت خوش ہوئے، کہا دیکھو مختصر سے جنگ، کیونکہ عورت کا کبھی صاحب کو سماپت نہ پڑے تو مسلمان اس کو بہت پچھتا تھے، لیکن اتنی جلدی کافروں کی شکست ہو گئی، وہ 50 مسلمان اپنی خوشی کو برداشت نہ کر سکے اور وہ نیچے اترنے لگے۔ تو مسیب بن عمیر جو کہ قافلے کی سلام کرنے کا، دیکھو سرکار نے فرمایا تھا بات مانو، چھوڑنا نہیں، ورنہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں یا کسی کو میں خود نہ بھیجوں کوئی نشانی دے کر تو میں نہیں چھوڑنا۔ ان کا نہیں اب کافی بھاگتے اب کہاں آئیں گے، ان کے بڑے بڑے سرما جن سے وہ مارے گئے، وہ اس جوش میں نافرمانی کی نیت سے نہیں، اس جوش میں اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے، وہ اس جوش میں اترے، لیکن اشتہادی خطا تھی، قرآن کے بعد میں خود اللہ نے ان کی خطا کو معاف کیا۔ کیا مقام ہے صحابہ کا کہ اگر اشتہادی خطا بھی ہو جاتی ہے تو کوئی دنیا کا مولوی کی اصلاح نہیں رب خود کرتا ہے اور قرآن کی آیتیں بھیج بھی کرتا ہے، تو کسی گھٹمن کے اختیار نہیں کہ اس بات کو اٹھائے، اس لیے اشتہادی خطا وہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، گناہوں سے محفوظ ہے۔ اشتہادی خطا ایک بندے میں ہو جاتی ہے، وہ تقاضا بشریت ہے، لیکن انہیں معاف کرنے والا ان کا رب ہے، جس سے حضور اشتہادی خطا ہوئی ہے، وہ رب خود ان کی خطا کو عذاب میں تبدیل فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے وہ جب سب نیچے اتر گئے، خالد بن ولید جب دور نکل گئے تو کافروں کے لشکر کے اندر ایک عورت تھی، اس نے کہا کافروں سے بڑے ذلیل ہو تم، وہاں سے تو تم بدر کے اپنے بادشاہوں کا بدلہ بھی نہیں دیا ہے، یہاں سے بھاگ گئے، اس نے اپنی چوڑیاں اتاری اور کافر کی طرف پھینکی، یہ پہنو اور جاؤ اور تلوار مجھے تو میں آتی ہوں اور مسلمانوں سے بدلہ لیتی ہوں۔ اس نے جب اس زوردار تقریر کی، کافروں کے حوصلے سے بلند ہوئے، وہ دوبارہ لوٹے۔ خالد بن ولید کی نظر اس گھاٹی کی طرف تھی، کیونکہ بڑے ماہر جنگجو تھے، ان کو پتا تھا یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہم جنگ کا پاسا پڑھ سکتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے، اس لیے سرکار نے 50 لوگوں کو مار کیا تھا کہ تم نے اس محاذ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ خالد بن ولید نے جب اس محاذ کو دیکھا، بلائے بے درما بن کر آپ وہاں ٹوٹ پڑے، 3 سے 4 آدمی تھے، حضرت مصعب بن عمیر کون صحابی جو حضرت حمزہ کے ساتھ ایک کمر کے اندر موجود تھے، بولے سبحان اللہ، سید الشہداء کے ساتھ یہ دونوں ایک ہی کمر کے اندر ہے، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ۔ جب حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر آئے، مصعب بن عمیر ان کے مقابلے پر آئے، لیکن خالد کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر، ان کے ساتھ پورا ایک لشکر تھا، خالد بن ولید نے کیسا مارا، اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے مصعب بن عمیر کی جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا، نہ ناک نہ کان نہ گویا کی آنکھیں، جسم کو گویا کے ڈھانچے کے مالک کر دیا تھا، اور ہڈیوں کے اندر گوشت کے اندر سوراخ کر کے سوراخوں پر لٹکا دیا گیا تھا۔ میرے آقا نے ان کی لاشوں کو دیکھا، میرے آقا بہت روئے، اور جب میری اپنی چادر سرکار نے کفن کے لیے دی تو سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں کو ڈھانپتے تھے سر کھل جاتا تھا۔ وہ چادر کون لے کر آئی؟ سید الشہداء۔ جب حمیر حمزہ شہید ہوئے تو سرکار کی پوری سید الشہداء کی بہن سیدہ صفیہ زبیر بن عوام کی والدہ، اب اس کو سمجھو، سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ سیدہ صفیہ سرکار کی پھوپھی سید الشہداء امیر حمزہ کی بہن، اللہ اکبر،
جب وہ دوڑتے ہوئے آئی انہیں پتا چلا کہ سید الشہداء شہید ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی چادر لائی اور کہا کہ یہ میری چادر ہے جس کو میں اپنے کفن کے رکھا تھا اور میں یہ دے رہی ہوں. سرکار نے فرمایا دیکھ چچا تو شہید ہوئے ہیں، تیرے بھائی تو شہید ہوئے ہیں، لیکن اس غازی نے بہت کام کیا، اس کی شہادت دیکھ، اس کی لاشیں کو دیکھ، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے. میری پھوپھی خدا کی اجر دے گا کہ میری اس چادر کے ہم 2 ٹکڑے تھے اور اس میں ان دونوں کو کفن دے. سیدہ صفیہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب چادر ڈالی گئی تو ان شہداء کے سروں کو ڈھالا جاتا تو پاؤں کھلے رہتے، پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر کھلا رہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن سروں کو ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس توڑی اور اس کو رکھ دیا، اس کو پاؤں کی طرف جو ہے وہ گھاس رکھ دیا. جب مدینے میں سیلاب آیا اور شہدائے احد کی قبریں کھلی تو تقریباً 30 سے 35 سال کے بعد اہل مدینہ باہر گئے. کفن تو کفن، جسم تو جسم، وہ گھاس بھی ہرا تھا، ان کے پاؤں پر رکھا گیا تھا. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ احد کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 افراد کو وہاں پر متمکن کیا تھا. کس نیت سے کیا تھا؟ تاکہ وہ وہاں سے لوٹ کر آئیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگی ترکیب کو رکھ رہے تھے اس معاملات کو بروئے کار رکھنے کے لیے تمام چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، ترتیب دی. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمود مبارکہ کا مقصد اور حاصل یہ تھا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر اگر یہاں سے لوٹ کر آئے تو وہ نافرمانی، وہ اجتہادی خطا کہیں ایسی نہ ہو کہ وہ برائے بے درما بن کر ٹوٹے اور مسلمانوں کی جو فتح ہے وہ شکست میں تبدیل ہو جائے. میں کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے معیار اور حقانیت کا مسئلہ کہ یہ جنگ احد جس کی تشریح آپ نے سن لی، اس میں سرکار نے جگہ جگہ پر زمین میں گڑھے کھدوائے ہوئے تھے. جب وہ 50 آدمی وہاں سے ہٹے نا اور خالد بن ولید آ گئے تو اب کیا وہ بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ وہ محاذ تھا مسلمانوں کا تختہ پلٹنے کا. اب بھگدڑ مچ گئی، اب کچھ نہیں پتا سامنے کون ہے، بچنا ہے تو مارو. اب یہ نہیں پتا سامنے آتا کون ہے، جو اس کی گردن جا رہی ہے، اس کا جسم پر ضرب لگ رہی ہے. اب یہ نہیں پتا سامنے مسلمان آ رہا ہے، کافر آ رہا ہے، بس اپنی جان بچانے کو تلوار کیا. اتنے میں خبر مشہور کر دی کافروں نے کہ سرکار شہید ہو گئے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس جب سرکار نہیں رہے تو ہم کیا کریں. فرمایا میں نے اپنے بازو سے کپڑے کو اوپر کیا اور تلوار کو چلانے لگا اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کون آ رہا ہے. فرمایا میں صفوں کو چیرتا ہو گیا تو سرکار کا نورانی چہرہ میرے سامنے تھا. فرماتے ہیں مجھے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی کب ہوئی؟ فرمایا کہ میں جنگ احد کے اندر سرکار کے چہرے کو دیکھا. اب یہ تھا کہ سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کر رہے تھے، خود بھی سرکار کے ہاتھ میں تلوار تھی، سرکار کے ہاتھ میں تلوار تھی. آج پیر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے وہاں پر تو اپنے مرید کو کہتے ہیں میری ٹانگوں میں درد ہے، میری طرف سے پتھر کو مارنا. تو میں نے کہا تو پیر سے مرید ہوا تھا، پیرانی سے مرید ہوا تھا. یہ درمیان میں بھی کوئی ہوتا ہے 7:45 کہ کس سے مرید ہوا تھا برائی. پیر کے ساتھ یہ باتیں اچھی لگتی کہ موٹی موٹی گدیوں پر بیٹھے اسے لوہا چما ہے اور بات آئے مجھے مولویوں کا کام ہے، ہم تو طریقت والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شریف یہی والے ہیں، مسجدوں پر ہم معاملات کرتے ہیں. اب میں نے کہا یہ تیرا کمر بند ہے، جب یہ ہٹے نا تو تیری تہبند گئی، یہ ہٹے تو تیرا آستانہ بھی گیا. یہ جھنڈا جو ہے نا وہ بھی مجھے بتا دیں گے اس کو جھنڈا چڑھتا کس طرح ہے. یہ جو اہل سنت کے غیور جوان جس کا تم ساتھ نہیں لے سکتے ہو تو اپنے آستانوں میں بکواس بھی تو مت کرو مخلصوں کے بارے میں کہ اگر یہ ہٹ جائیں یہ تو تمہارے دافع ہیں، دفاع کرنے والے ہیں. اگر یہ ہٹ جائیں تو آج مولویوں کو آ کے اور گویا کے دان کا بھاؤ پتا چلے اور یہ پیروں کو پتا چلے کہ تعلیم جتنی بیچی ہے اس پیسے بازار کس طرح دیا جاتا ہے. تو مسلمانوں جو حق ہے اس کا ساتھ دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. آج 4-5 ساڑھے یہاں پر آ جاتے ہیں، یار میں جیل میں گیا تھا، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. ایک ہمارے ملازم نے کہا تو ہم نے بڑا کام کیا سننے کا کیا تھا. میں نے کہا میں بندہ منہ بند رکھتا ہوں، تو اچھا ابھی میں نے بڑا کام کیا اور میں نے بھرنا کیا. میں نے کہا تو دورانی تک ہی بھول اچھا ہے، اس لیے کہ جس دور میں میمونوں کے ہاتھ میں سربراہی آئے گی تو اس دور میں اللہ خدا حافظ ہے. یہ کہ اللہ ماشاء اللہ اللہ جسے توفیق عطا فرمائے. بولے میں نے سنیت کا بڑا کام کیا، میں چلا گیا جیسے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، میں نے کام چھوڑ دیا. میں نے کیا دنیا کا کام کیا سنیا
یعنی یہ کیا کہ تیرے لیے اخبار میں خبریں لگا کے تیرے لیے وہاں پر جناب پہنچ کے، یعنی تیرا کام یہ تھا کہ حلوہ بنا کر دے کر دے تو تو روٹی کسی جو ہے اس کو ہڑپ کر جائے، معاملہ کرے سنت۔ میں نے کہا شرم تجھے نہیں آتی ہے؟ تو جا صرف جا کر اسٹاک ایکشن میں سٹا کے کہ 4 کو 8 کیسا بناتے، 8 کو 12 کیسا بناتے، تیرے جیسے خفیوں کا کام نہیں، سنیوں کا کام کرنا، اہل سنت کا کام کرنا۔ یہاں تو وہ ہے، وہ مائیں بچہ اور جنتی ہے جو سروں پر کفن باندھ کر قید کی صحبتیں سہنے کا بھی عزم رکھتے ہیں اور سینے پر گولی کھانے کا بھی جذبہ رکھتے ہیں۔ تو میں اس لیے کر رہا ہوں، سنیو، یہ خود بھی اپنا دماغ خراب کرتے ہیں، دوسرے کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ تو کچھ تو کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کچھ بکواس کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تیری یہ جوانی، کتے کی بھی عمر 15 سال ہو گئی، تیری بھی عمر 15 سال ہو گئی، تو نے سرکار کے دن کے لیے کیا کہا؟ اب اگر غریب کچھ کر نہیں سکتا تو اپنے منہ کو بند تو کر سکتا ہے کہ تیرے منہ کے بند ہونے سے ایک فتنہ تو نہیں ہوگا؟ کوئی مسلمان اگر چل پڑا ہے، اگر کوئی زکات نہیں دے رہا کسی ایسے شخص کو، بولے نہیں دو فلانا کام کریں گے، ارے نہیں دو، ہمارے کہے منہ تو بند کر، کم سے کم تیرے منہ بند کرنے سے ایک فتنہ تو ہوگا۔ مانا کہا کہ تمہیں 7:45 والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہوا ہے، تو لہٰذا تو وہاں پر ہے، لیکن میرے آقا کے دین پر چلنے والے دیکھو کیسے سرکار نے فرمایا کہ یہاں پر بیٹھا ہوں، جاؤ جانے دو، صحابہ تو کہتے حضور آپ بیٹھو، سرکار نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ موجود ہو اور اس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو اور میدان جہاد میں وہ نہ ہو؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ اب دیکھیے میرے آقا کے والدین کا مقام کیا، اس حوالے سے یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ زمین میں شغاف تھا، وہ حضرت طلحہ سرکار کے ساتھ تھی۔ جب سرکار تیزی سے کافر کی طرف بڑھے تو پاؤں جو تھا وہ پھسل گیا اور سرکار کے جسم اس گڑھے کے اندر آیا۔ آپ نے جو لوہے کی خوب پہنی ہوئی تھی وہ آپ کا سر جا کر سیدھا سامنے زمین کے اس حصے پر لگا جس کی طے بنی ہوئی تھی۔ وہ خوب تیزی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ رخسار مبارکہ کے اندر وہ پیوست ہو گئی۔ جب وہ پیوست ہو گئی، گڑ گئی، اللہ اکبر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر نکالا گیا۔ سرکار کے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، فاتح شام خالد بن ولید کے اوپر جو جویز تھے، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنے باپ کا سر کاٹ کے سرکار کے پاس لایا تھا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا حضور مجھے یہ موقع دیجیے کہ میں یہ خوف جو ہے، جو سراخیں آپ کے چہرے میں درست ہو گئی ہیں، حضور میں نکالوں۔ اب کس میں جرأت ہے؟ ادب کو بھی محفوظ رکھنا ہے، مقام کو بھی رکھنا ہے، سرکار کا رخ انور ہے، وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں دہت تو من دہت رب العالمین۔ میں اس لیے مسکرایا کہ رب اس کو دیکھ کر مسکرایا اور میں رب کو دیکھ کر مسکرایا، جس کی مسکراہٹ رب ہے، جس کے چہرے کو خدا دیکھ کر فضل سے کہے کہ فلاں رب کا محبوب تجھے مجھے تیرے شرابہ والے جس نے اس شرابہ کو بنایا ہے اس رب کی قسم ہے، فلاں رب کا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ محتاط ہے، ابو عبیدہ بن جراح دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آگے بڑھے، ادب دیکھنا سنیو۔ یہاں پر صاحب نے کیا معاملہ پیش کیا؟ ابو عبیدہ بن جراح کہتے حضور میں یہ گوشت پہ وہ سراخ نکال دوں؟ سرکار نے کہا بسم اللہ آگے بڑھو۔ وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ سراخ کھینچوں، ہاتھ سے کھینچوں؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرکار کے جسم مبارک کو تکلیف نہ ہو، فرمایا میں نے اپنا منہ آگے کیا اور سرکار کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھے اور دانتوں کو میں نے سراخ میں دبایا اور پوری کوشش کی اپنے آپ کو حاضر رکھا کہ میرے دانت کی سختی سرکار کے جسم کو نہ پہنچ جائے۔ میں نے سرکار کے جسم پر جو بوجھ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ طاقت لگے گا تو کھینچوں گا، تو فرمایا میں نے اپنے ہونٹوں کو سرکار کے رخسار سے رکھا، دانتوں کا زور میرے لوہے کی اس سراخ پر دیا۔ فرمایا جب میں نے کھینچا وہ اتنی اندر پیوست کی کہ نکل تو نہ سکی، میرے دو آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ کہ وہ دانت ٹوٹے، خون بہنے لگا۔ اب آپ کو پتا ہے جب آگے کے دو دانت ٹوٹ جائے تو بندہ بھدا لگتا ہے، دانت ٹوٹ جائے تو شکل بھدی سے معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ دانت میرے آقا کے حضور کو معلوم ہے، وہ دانت ٹوٹ کر گیا، میرے آقا نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ مولانا کائنات کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح 100 کے بندے بھی اگر کھڑے ہو جائے اور اس سے زیادہ حسین کوئی نظر ہی نہیں آتا، لیکن ہاتھ پھیرا تھا وہ ہے اب خوبصورتی میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ خون جب تیز سے بہنے لگا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے والد مالک بن سنان آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور میں کچھ جرأت کروں؟ سرکار نے فرمایا کرو۔ وہ آگے آئے اور انہوں نے سلاخ پر تو کچھ نہیں کیا، نیچے جو خون کی طے بہ رہی تھی وہاں ہونٹ لگا کر تھوڑا وفا دیا،
میرا آقا نے فرمایا حضرت قرآن موجود ہے، میرا آقا نے فرمایا مالک تم میرا خون پی رہے ہو، اسے چوسنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اس کی حضور میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ میں یہی کر رہا ہوں، سرکار فرمایا بہت بہتر کر رہے ہو، اس لیے کہ جس کے خون میں میرا خون مل جائے جہنم اس کے قریب نہیں گئی۔ زکات نے بھی لکھا، واحد نے بھی لکھا، شفا میں بھی تقریباً یہ الفاظ موجود ہے۔ اور اسی طرح ان تبلیغی جماعت تقریبی جماعت کے یہ مولوی زکریا کی تبلیغی جماعت جو ہے اس میں جہاں پر صحابہ کا ذکر اس نے کیا فتائے صحابہ، اس میں بھی موجود ہے کہ حضرت مالک بن سنان نے اس خون کو پیا، میرے آقا نے فرمایا تیرے خون میں میرا خون مل گیا، اب تیرے قریب جہنم کی آگ نہیں آئے گی۔ تو جس صحابی کو میرے آقا اپنا خون دے دے وہ پی لے وہ جنتی ہو جاتا ہے، تو جس کے رحم میں میرے آقا رہے ہوں گے وہ وعدہ کی شان کیا ہوئی ہے۔ تو کتنے حوالے ہیں، یہ تو صرف وہ باتیں ہیں کہ آپ جیسا شخص بغیر موٹی دلیلوں کے اس بات کو سمجھ جائیں حل کے انداز میں کہ جناب یہاں پر معاملہ کیا تھا اور سلسلہ کیا تھا، ترکیبیں کیا تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدین موحدین ہیں، توحید پر رہے، اور چلتے چلتے آخری بات وہ کہتے ہیں چور کو چور گھر تک پہنچاؤ، چور کو گھر تک پہنچاؤ، اور کبھی کسی جن دیو کو پکڑو تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے والد کا یہ قول رہا کہ جناب کبھی کسی دیو جن کو اپنے تصرف میں لاؤ تو اس میں کمزوری مت بڑھ دو، یہاں تک کہ آخری تیر ہے تو بھی گھسڑ دو اس کے تعلق میں تاکہ وہ نکل کے دوبارہ نہ آ جائے اور پریشان کسی کو نہ کر دے۔ تو آئیے چلتے چلتے صحیح فائدے بھی حوالہ ہو جائے گا، بات ساری گویا کہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب میں روانہ ہو گئے، جنگ احزاب کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں، کافر سامنے توجہ چاہوں گا، کافر سامنے ایک قلعے کے پیچھے اپنی فوج لے کر بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے، ایک قلعے کے پیچھے اپنی فوج لے کر بیٹھا ہوا، مجھے بات پڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اگر کوئی بات کرنی ہے میرے بھائی ادھر آ جا، ادھر ابھی قوم کو میرے باجو کے کھڑا کیا ان کے جوش کو ٹھنڈا کرنا، دوسرے بات پڑی اللہم صلی علی گوئے کلندر پہ دوبارہ پیدا کرنے کا لگایا نعرہ رسالت بھی کھڑا ہو گیا۔ جاؤں گا اور موقع میں کہ ہم چھپ کر بیٹھے، مسلمان جیسے آئیں گے تو بیٹھے کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ جس کا باپ گناہگار گزرا ہو وہ کسی کامل آدمی کے سامنے، کسی کامل آدمی کے سامنے، بزرگ کے سامنے اپنے باپ کا ذکر فخر سے کرے گا؟ اور جس کا باپ ہو ہی کافر تو مسجد کے ممبر پر اپنے باپ کا نام لے گا؟ بولو نہیں لے، ظاہر سی بات، دشمن جب سامنے آ جائے تو یہ تو سوچے گا کون سے باپ کا نام لوں، جس کے باپ سے میں سید بنا اس کا نام لوں، یا جس کے ذریعے میں اپنے نام کے ساتھ شیخ لکھا اس کا نام لکھوں، یا جس کے ساتھ تھانہ بھون لکھا اس کا نام لوں۔ میں نے کہا کوئی ایک متعین کر دے اس کا نام لے لے اور اس کا نام لے لے، اب تو چکر میں آپ کون سے باپ کا نام لوں، جس کو دیوانے میں ملا تھا وہ والا باپ، یا مجھے کے ملا تھا وہ والا باپ، یہ کشمیر میں جب بوتل دیے تھے وہ والا باپ، ارے کون سا باپ؟ میں نے کہا بھائی ایک ہی ہوتا ہے بھائی، پورے لکھا ہوا دیکھوں گا تو کتنا لکھا ہوا دیکھوں گا۔ میں نے کہا لوگ کہہ رہے پورا نیو کمری کہہ رہا ہے کہ عبد الرحمان صاحب تیرے باپ ہیں، بولے نہیں لکھا ہوا دکھاؤ۔ میں نے کہا بیٹا ہر چیز لکھی ہوئی نہیں دکھائی جاتی، بولے نہیں۔ میں نے 40 دن سے وہ کیا ہو گیا تو باپوں کی شک کرنے لگا نبی کے انتظار کے ساتھ ساتھ، یہاں تو بالکل سب صحیح تھا، تو 40 دن میں گیا نبی کے میں گیا مولوی کی شربت سلنے ملنے کے بارے میں شک کرنے لگا، تو چلت آرام سے وہ کسی سمجھا اپنی باپوں کی شک کرنے لگا۔ میں نے کہا بہت غلط لوگوں سمجھ گئی، بولے نہیں انہوں نے کہا ہے لکھا ہوا دیکھنا، لکھا ہوا ہوگا تو ماننا۔ تو میں نے کہا کیا کہیں؟ کہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا لکھا ہوا نہیں ہے تو تیری عمر کیا ہے؟ کہ 32 سال۔ میں نے کہا قاضی تیرے باپ کے ابھی تک زندہ رہے گا؟ وہ تو مر گیا، پتا نہیں جناب ایوب خان نے فارغ ایجاد کیے تھے، ایوب خان کی حکومت کو جائے کہیں زمانہ ہو گیا، کہیں اللہ کا نکاح تو ایوب خان سے پہلے ہوا ہے، تو لہٰذا ایوب خان سے پہلے ہوا تو پھر تو نکاح ہوا کچھ بھی نہیں تھا، اب لوگوں کی باتوں کو تو نہیں مانتا۔ لیکن ایک عقلمند آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہر وقت لکھا ہوا ضروری نہیں ہوتا، ہر وقت لکھا ہوا ضروری نہیں ہوتا۔ یہی بات تو ان کے حدیث ہم سے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیث لکھی، صحابہ نے کیوں نہیں لکھی؟ صحابہ نے کون سی کتاب مرتب کی؟
ایک بات تو مرتب کی، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہونا کسی چیز کا ثبوت نہیں. یہی وہاں بکواس کرتے ہیں ضرور کے سامنے کہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں. صحابہ کا دل جو تھا وہ کتاب میں معنی تھا. اب جب دور آگے چلنے لگا تو بعد میں انہوں نے لکھوایا ہے، لیکن جب حفظ کا تعلق تھا تو جو چیز یاد رکھی جائے اس کو لکھنا ضروری، اسے لکھنا ضروری. جب دنیا کے لیے سرکار کا موئے مبارک لکھا ہوا دیکھا، میں نے تین سال اسی اپنے ماں کے بعد بولے یہ شرم نہیں آ رہی نانک تجھ پر 40 دن میں کو کیا پلا دیا؟ بولے تانوی کا پاؤں دھو کر پلایا تھا نا. تو میری یاد کے چکر میں میرا اتنا آدھا چلا گیا کہ اپنے باپ کے بارے میں گزرا ہوں کہ باپ کے لکھا ہوا بتاؤ، باپ کے لکھا ہوا بتاؤ. تو یقیناً اس بدتمیز کا حال پورے محلے والے کیا کریں گے؟ یہی کہا ہے کہ یہ موئے مبارک اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دنیا کہہ رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے. سند کے لیے تحریر ضروری نہیں ہے، سند کے لیے حفظ ضروری ہے. تو لہذا سند کے لیے حفظ اول درجہ ہے، تحریر بعد میں درجہ ہے. آج دنیا 1400 سال سے کہہ رہی ہے سرکار کے موئے مبارک ہے، تو دہنے خلق نقار خلاص کے لوگوں کا جو منہ ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے اعلان کا نقار ہوتا ہے. اس کوئی بدماش، کوئی شراری، کوئی سٹوری یہ نہیں کہنا کہ جناب یہ سرکار کا موئے مبارک ہے، بلکہ اولیاء کاملین فضلا کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا موئے مبارک ہے. تو شرفاؤں کی زبان پر انبیاء کا کلام جاری ہوتا ہے، انبیاء کا کلام جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم. اب آپ دیکھیے کہ کسی نیک شخص کے سامنے گناہگار کا ذکر نہیں کیا جاتا، مومن کے سامنے کافر کا ذکر نہیں کیا جاتا. یہ تو میرے بھی صاحب بھی سمجھ رہا ہے. میرے آقا نے دیکھے دشمن کے سامنے کس کا ذکر کیا. جب دشمن اچانک سامنے آ گئے تو صحابہ جو تھے وہ سہم گئے. انسان ہے اچانک سامنے آ گئے، کون تلوار نکالے گا، کون تمام معاملات کرے گا. صحابہ نے اپنے سواریوں کو پیچھے مڑا کہ ہم ذرا پیچھے دوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر اپنے اوسان کو مطلع کریں گے، پھر دوبارہ لوٹیں گے. جب صحابہ دوڑے سرکار نے صحیح بخاری شریف ہے، میرا خیال بڑا کہاں بھاگ رہے ہو؟ بھاگنا نہیں، بلو میرے ساتھ. سرکار نے تلوار ذوالفقار کو کھینچا، آگے بڑھے، اپنی سواری کو بھگایا. امام بخاری کہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے کافروں کو ڈرانے کے لیے اپنے جوش کو دکھایا. وہ کیا تھا؟ بندہ جب کسی سے لڑتا ہے تو پہلے اپنی زبان سے کھل جاتا ہے. جب اس زبان کا بھوت نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہاتھوں سے چمبا دیتا ہے تاکہ وہ بالکل سدھر جائے اور انسان بن جائے. میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ سواری کو ڈرایا. جب کافروں کے منہ پر پہنچے سرکار نے فرمایا کون میں؟ کسے ڈرا رہے ہو؟ کس کو دھمکا رہے ہو؟ اب وہ کافر سہم گئے. سرکار نے کافروں کے سامنے فخریہ طور پر کس کو یاد کیا اور اپنا یہ جوش کس کے ذریعے بنوایا؟ سرکار نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں. کسے ڈرا رہے ہو؟ صحابہ کو کہا بھاگنے نہیں، کافروں کو اپنے شہر سے ڈرایا میرے آقا نے. فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. سرکار نے فرمایا کس کو ڈرا رہے ہو؟ میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں، جانتے نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. دیکھیے میرے آقا نے یہاں پر فخریہ طور پر اپنے دادا کا نام لیا اور یہ بات کہی کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. نبی کبھی کسی کافر کا ذکر کر ہی نہیں سکتا، اس کی تعریف کر نہیں سکتا. کمنٹاری بھرنے تک ڈال کر کہو کہ جناب ہم کسی مشرک کا ذکر نہیں کر سکتے، لعنت ہے تمہاری شکل پر، تم اپنے آپ کو ظلم اس کو سمجھتے ہو. اور نبی کے بارے میں یہ کہو کہ سرکار علیہ السلام کے والدے میں یہ سرکار نے فرمایا کافروں سے بھاگو یہاں سے، تم جانتے نہیں میں خدا کے نبی ہوں. اور پھر سنا جاتا سنو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب یہ بھاگے کافر اور آپ بھی جب میدان میں سرکار کے والدین کا نام لیں گے تو ان کی ضروری جان بھاری انشاءاللہ. کیونکہ مومن موت سے نہیں ڈرتا. ہر چیز کا فیصلہ موت نہیں ہوتا، فیصلہ خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے. صحابہ کو آپ نے دیکھا کہ کفن ایسا تھا کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلا رہتا ہے، پاؤں کو ڈھانپتے تو سر کھلا رہتا ہے. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کے فرزندان اہل بیت میں سے امام علی مقام سیدنا امام حسین کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بہت بڑی شان عطا فرمائی. مجھے کہا گیا کہ شان کربلا پر ذکر کریں. کربلا کے واقعے کے لیے میں ہر دفعہ کہتا ہوں، اس دفعہ بھی یہ کہوں گا لکل فن الرجال، ہر فن کا امام ہوتا ہے. اس کا امام میرے آقا خطیب پاکستان حضور قبلہ سیدی مولانا محمد شفیع احمد بخاری علیہ رحمۃ اللہ کی ذات میں ہوتا ہے.
اور انہوں نے اس چیز کا حق ادا کیا ہے. ایسے موضوع بیانات جو عوام کے کانوں میں گردش کر رہے ہوں اور ان کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہوں، میں اس پر لب کشائی کرنا اس لیے بہتر نہیں سمجھتا کہ وہ کمال میں پیدا نہیں کر سکتا. جہاں پر ایک خوبی لائن ہے، بہتر ہے کہ سب مل کر انہیں کو بات قدیم پاکستان کے زندہ باد. اور قاری صاحب علیہ رحمت نے واقع کربلا کو کس انداز میں بیان کیا کہ آج الحمدللہ بچہ اس سے واقف ہو گیا، اس سے واقعہ یاد ہو گیا. پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، 3 قسطوں کے اندر آپ نے جو ذکر کو بیان کیا اس کو سنیں، وہ حق ہے. جو یہ بکواس کرے نا جناب، یہ تو ایسا بیان کیا جیسا دیکھ رہے تھے. میں نے کہا یہی تو قلندر ہوتا ہے. ہاں، دین کو ایسا بیان کرو احساس کے ساتھ. تم تو سامنے والی پارٹی کو تمیز بھی کرتے تھے، اس لیے ہماری پارٹی 40 سے لے لوں گا، 6 کو گرا دوں گا، 8 کو دے دوں گا، 10 کو گرا دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہاں تو چلو 3 دن جماعت میں ہمارے ساتھ سمجھے. اور قاری صاحب علیہ رحمت کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ ان کی کیسٹ کو سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوئی سخت دل ہوگا جس کی آنکھوں میں سنا ہے. یا جناب وہ اپنے آپ کو کراچی سے چھوڑ کر کربلا نہ پہنچا ہو. ہر شخص آپ بند کرے تو کربلا میں ہوتا ہے. اس کے گرد و پیش کے اندر وہ منظر سما ہو جاتا ہے جس کو خطیب پاکستان علیہ رحمت رضوان نے بیان کیا. تو میں یہی عرض کروں گا کہ واقعہ کربلا کے تحت خطیب پاکستان اس کیسٹ کو دیکھیں اور اس کو سنیں. میں نے اہل بیت پر یہ مختصر سا کلام آپ کے سامنے کیا ہے. کل ہماری آخری نشست ہے، اس میں مجھے سوالات یہاں پر آئے ہیں کہ دور حاضر کے دیوبند کے عالم ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے کہ یزید پلی جنتی ہے. میں نے ڈاکٹر اسرار کو بولا آج کل اپنا نام ہٹا کر ڈاکٹر یزید کر لیا. کیا رکھے ایئر لائن میں انٹرویو جنرل ڈاکٹر یزید، ڈاکٹر آگے میں لگا دوں ملعون بات پوری ہو جائے. ڈاکٹر یزید، ڈاکٹر یزید. وہ کہتا کہ یزید جنتی ہے، وہ حدیث پیش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ان کا پول کھولیں گے. ہماری آخری تقریر جو آگے یہ میدان میں ہوگی انشاءاللہ اس میں. اور چند سوالات یہاں پر آئے ہیں. آخری تقریر میں انشاءاللہ امام علی مقام کی فضائل ہی کو بیان کریں گے. میں پھر عرض کروں کہ واقع کربلا کے لیے جو ہے وہ یہ ہے، اور میں کسی رسم کا پابند نہیں. جو حق ہے اس کو ہم بیان کریں گے. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں تو بعد میں کربلا ہی بیان ہوتا ہے. میں نے 9 دن میں نہیں آؤں گا، میں سب کی تقریر لگا دینا، یا میں بھی آ جاؤں گا وہیں دلیل پر بیٹھ کے میں سنوں گا کیونکہ انہوں نے حق ادا کیا ہے. انہوں نے حق ادا نہیں ہے. 25 سال سے بات ہو رہا ہے یار. ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، میں نے کہا کسی رسم اللہ بولیا جو بات کے رسمی کے دردیوں سے سمیٹ اور نکل جائے. تو لہٰذا میں ایسا کام کر. لیکن اگر دین کی تبلیغ کی بات ہے تو خدا نے جس کو عزت دی ہے تو اس کو عزت کو ذکر کروں، اس کو مقام دو. ظاہر سی بات یہی قلندروں کا طریقہ ہے. میں تو مغز ہے اس دور کی ضرورت. بھٹی صاحب نے ایک بڑی پیاری تقریر کی ہے، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں. شہادت کربلا کے اعتبار سے یہ فکر ضروری ہے کہ واقعہ شہادت کربلا ہمیں کیا دیتا ہے. وہ 72 نفوذ یا 82 نفوذ نے جو شہادت کے نظرانے پیش کیے، وہ صرف وہیں پر کہانی نہیں گھومے گی. انہوں نے ایک معیار دے دیا، ایک تاریخ دے دی، ایک وقت دے دیا، ایک لمحہ دے دیا، ایک شعبہ دے دیا ہے جس شعبے میں اتر کر ایک ایک شعبے دار ریسرچ کرے کہ اس سے پتا کیا چلتا ہے. کل انشاءاللہ ہم یزید کے فسق پر بات کریں گے، امام علی مقام کی فضیلت پر بات کریں گے. اور یہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، اس مسئلے کے جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. باقی میں انشاءاللہ وہیں پر رکھیں گے. ایک محبت سے مجھے بات کروں گا. نابی علی مظہر عجائب تجربہ اللہ کا فرمان. نابی علی شاہ صاحب یہ جو نابی علی ہے اس کی فضیلت اہمیت اور قدر منزلت اس کی سے کیا مانے. دیکھیے یہاں پر جو ہے کہ نابی علی مظہر عجائب اس چیز کو سنی تو الحمد للہ اسی میں سے پڑے گا جس طرح پانی پیتا سبب سبب کی. تو نابی علی وظیفہ بھی تمام وظائف کی طرح خدا کی رحمت کو پانے کے لیے سبب ہے. اب یہ خدا کی مرضی اور مشیت ہے، اس کی رضا ہے کہ وہ اس پر فائدہ دے یا نہ دے. ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم ایسے نہیں کہ اہل بیت جس کو انہوں نے اصول کافی میں لکھا کہ اہل بیت 12 امام جس چیز کو مانیں گے وہی ہوگا، خدا مانے نہ مانے. توبہ توبہ. اختیار کا یہ مطلب نہیں. اختیار کا مطلب یہ ہے، اختیار ارادہ ہے.
ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے. تو ہم جو ارادہ کرتے ہیں خدا فعل پیدا کرتا ہے، اسی ارادے کو اختیار کہتے ہیں. سرکار نے جو ارادہ کیا اس کو پیدا کر دیا گیا ہے، وہ اختیار ہے، اسی کو مختار کل کے نام سے تعبیر کر دیا جائے گا. یعنی سرکار یہ کہیں کہ یہ لاٹھی جو ہے، یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو ہے، یہ میرے لعاب سے جڑ جائے. سرکار نے ارادہ کیا، آپ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے، کیونکہ بندہ اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہاں تک جو آپ سانس لے رہے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی دی طاقت سے. کیونکہ کہ بچے بھی پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وقدر خیر و شر من اللہ تعالی. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، چاہے شر ہو یا خیر ہو. ارادہ بندے کا ہوتا ہے. انسان پتھر کی طرح نہیں. باقی میں فرقہ لیتا ہوں غلام اللہ خالی بولے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. ایک خان صاحب تھے پنڈی جو کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا ہوا رکھا اور ڈنڈا لیا، ایک آئی بچی چار کھینچ، اس کی گاڑ آ گیا، بولے پنی پیچھے ہو جاؤ، خدائی تو کر رہا ہے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ جو اس کی پٹائی ہو رہی ہے، یہ خدا یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ غلام اللہ خان کی پٹائی ہو. اس کو نہیں یار، انسان کو کچھ اختیار ہوتا ہے، تو لہٰذا میرے گاڑ جو تجھے روکنے آئے ہیں اس لیے آئے. تو دیکھیے انسان نہ پتھر کی طرح جامد ہے، نہ بالکل مختار کل ہے. اس کو اللہ نے اختیار کا ایک دائرہ دیا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ دائرہ اس کی دائرہ ابدیت کے اندر ہے، اس سے وہ باہر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ کے جانے کا ارادہ کریں گے، آپ نے ارادہ کیا، اللہ آپ میں طاقت پیدا کرے گا، آپ کی ٹانگیں چلنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ہر چیز، اگر کوئی کہے کہ یار میں برائی کی طرف جاؤں تو اس نے برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے اس خیر کو تخلیق دے دیا. لیکن اللہ کی رضا وہ نہیں تھی، اس کی مشیت ہے. مشیت الگ ہے، رضا الگ ہے. مشیت یہ کہ سب کام وہی کرے گا، سب کام وہی کرے گا. اس کی رضا کیا ہے کہ جو اس نے کام کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جس سے منع کا حکم دیا وہ جو ہے اس سے باز آئے. ٹھیک ہے. تو ہم جو ارادہ کرتے ہیں خدا اس فعل کو تخلیق دیتا ہے. اسی طرح سرکار نے یہ کہا کہ میرے صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میں اپنا لگام لگاؤں اور یہ جڑ جائے. سرکار نے کسب کیا، ارادہ کیا، اللہ نے اس فعل کو شفا میں تعبیر کر دیا. اسی کو اہل سنت مختار کی لفظیات کہتے ہیں. کتنا واضح عقیدہ ہے. علی بابا سے مختار نے کئی شرک ہے. میں نے کہا مجھے آج روہنی ٹوپی کے بعد یہ دوسری سرمائی ٹوپی جو پہن کر آیا، اور تو نے کہا کہ آج میں دوسری پہن کر، اور تیرے ارادے سے ٹوپیاں بدل جائیں. نبی کے ارادے سے نہیں ہے، تیرے ارادے سے سب ہو جائے اور تو اپنے ارادے سے سب کچھ کرے اور اللہ اس فعل کو تکلیف بھی دے دے. اور جب نبی کی بات آئے تو اسماعیل قتل بکواس کرے جس کا نام محمد علی ہو، اس کے اختیار میں کچھ نہیں. تیرے اختیار میں اتنا تھا کہ تو نے قلم اٹھا کر بکواس بھی دی، اور جس کا نام محمد علی ہو اس کے اختیار میں کچھ نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اختیار لفظوں کا صرف معاملہ ہے. اختیار کہیں ارادہ کہیں بات ایک ہی ہے. اختیار کہیں کیونکہ اختیار ارادہ چاہت سے ہوتا ہے، اور چاہت بھی کو اختیار کہتے ہیں، چاہت بھی کو اختیار کہتے ہیں. اور اسی چاہت کا نام ارادہ بھی ہے. یہ تینوں ایک لفظ ہے. اگر کہیں یہ کہا جائے نا مختار کل، ہم سے کہنا چاہتے ہیں مختار کل کا کیا مانا ہے؟ ہم نے کہا مختار کل کا یہ مانا ہے کہ کل جز سے بنتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا جمع ہوگا تو کل ہوگا نا. تو یہ مختار کل سرکار علیہ السلام نے کئی معاملے میں ارادہ فرمایا. مثلا ایک تو سرکار شفاعت میں، سرکار کی خواہش یہ ہوگی کہ میرا یہ امت بھی بخشا جائے، اللہ اس کو بخش دے، تو یہ اختیار ہے. ٹھیک ہے. سرکار کہیں گے کہ جناب کسی کا حکم ہے 3 وقت کی نماز پڑھو گا 2 وقت کی نہیں، سرکار فرمایا جا، تو یہ تشریعی اختیار. ٹھیک ہے. پھر کسی ایک تکوینی اختیار، کسی چیز کو سرکار کہیں ہو تو وہ ہو جائے، آپ کہیں ہونے کی کب سے، اور اللہ اس کو آپ کے قول کے مطابق کر دے. اس لیے کہ جب عام ولی کے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے جو سوال کرتا میں دے دیتا ہوں، صحیح خالی ہے. تو جب سرکار کہیں گے یہ چیز، یہ پتھر جو ہے یہ لاٹھی بن جائے، سرکار نے کہا ہو تو وہ ہو جائے، تو یہ اختیار تکوینی، یہ سارے اختیار جمع ہو کر مختار کل ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ یہ سارے اختیار جمع ہو کر کیا بنتا ہے؟ تو ناز علی کا وظیفہ پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. یا علی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ مدد فرما مولا علی کے وسیلے سے. پانی پیتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ پیاس بجھا پانی کے سبب سے. تو جس طرح وہ سبب ہے اس کا یہ سبب ہے. ناز علی بہت مجرد وظیفہ ہے، بالخصوص دشمنوں کے مقابلے کے لیے بعد نماز مغرب پڑھا جائے تو ہمارے مشائخ نے اس کی بڑی برکتیں بتائی ہے. دو دفعہ